تراویح کی بات ہم نے کی، کچھ 20 تراویحیں پڑھتے ہیں، کچھ 8 پڑھتے ہیں، کچھ 30 پڑھتے ہیں، کیا ٹھیک ہے؟ 40 بھی پڑھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ رمضان میں جو رات کی نماز تھی نبی علیہ السلام کی وہ کتنی تھی؟ انہوں نے کہا بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 8 نوافل اور 3 وتر، یہ آپ کا عمومی عمل تھا، کبھی کبھار 13 ہو جاتے تھے۔ پھر سیدنا عمر نے جب تراویح کی باقاعدہ جماعت شروع کروائی جو نبی علیہ السلام نے 3 دن کے بعد ختم کر دی تھی، اس ڈر سے کہ یہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے نہیں کہ یہ حرام تھی۔ سیدنا عمر نے اس سنت کو دوبارہ سے زندہ کیا کہ ٹھیک ہے جو لوگ تراویح جماعت سے پڑھنا چاہتے ہیں اور قرآن کے حافظ نہیں ہیں ان کے لیے میں ایک امام مقرر کر دوں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ الموطا امام مالک میں یہی حدیث ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ابی ابن کعب اور تمیم داری کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو 11 رکعتیں پڑھائیں، تو 11 رکعتیں ہوتی تھی، لیکن سیدنا عمر نے خود جماعت سے تراویح نہیں پڑھی، آپ وہاں سے چلے گئے یہ کہہ کر کہ اس سے بہتر نماز مرد کی وہ ہے نفلی جو گھر میں پڑھتا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی نفلی نماز سنت موقدہ ہوں، غیر موقدہ ہوں، قیام اللیل ہو، وطر ہو، یہ گھر میں پڑھنا افضل ہے ایز کمپیئر ٹو مسجد میں پڑھنے کے۔ تو یہ جو باجماعت پڑھتے ہیں نماز تراویح، جی سنت ہے، جائز ہے۔ جو چیز نبی علیہ السلام نے ایک دن بھی کی اور اس سے منع نہیں فرمایا حرمت کے درجے میں، وہ کوئی اگر روزانہ بھی کر لے تو جائز ہے، اسے آپ غلط تو نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا دہاڑی دار شخص جو ہے جو دہاڑی لگاتا ہے اس پہ بھی روزہ فرض ہے؟ جی روزہ فرض تو ہے اس کے اوپر، اب پریکٹیکلی کیا وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں، اور اگر وہ نہیں رکھ سکتا تو کیا کرے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی پٹھانوں کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں رات کے وقت مزدوری کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ انہوں نے اپنی ٹائمنگ بدل لی ہے، انہوں نے خود اس کا سولوشن نکال لیا ہے۔ یہ سولوشن بھی پاسبل ہے، ہو سکتا ہے ہر ایک کے لیے پاسبل نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا دیہڑی دار ہے کہ جس نے دن کے وقت ہی کام کرنا ہے، اسے رات کو کوئی اس طرح کا کام نہیں ملتا، تو اس کے لیے ہمارے پاس سولوشن یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو صاحب ثروت ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان لوگوں کو اپنی زکوٰۃ میں سے دیں، یہ ڈیزرونگ ہے، 1 مہینے کا راشن ڈلوا دیں، ان کو آپ اتنا خرچہ دیں کہ وہ بغیر مزدوری کے 1 مہینہ گزار سکیں، تاکہ وہ روزے رکھیں، ان کو تو ثواب ہوگا، آپ کو بھی پیرلل میں ثواب ہوگا۔ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی اور سولوشن نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم ویلفیئر اسٹیٹ میں تو رہ نہیں رہے، ہم تو سیکورٹی اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں۔ یہاں تو ہمارے سیکورٹی کے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، تو ویلفیئر اسٹیٹ کہاں سے بننی ہے؟ ورنہ اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی تو ہم اسٹیٹ سے کہتے کہ ایٹ لیسٹ اگر اسلامک اسٹیٹ ہے تو اس کا کام ہے کہ 1 مہینے کی تنخواہ ان کو بھی دے دی جائے۔ پیکیجز جس طرح بے نظیر بھٹو کے نام کے اوپر ایک پروگرام شروع ہوا ہے، بڑا اچھا ایک پروگرام ہے، اس کے ذریعے غریب لوگوں تک پیسہ پہنچ رہا ہے، اس طرح کا کوئی سلسلہ کیا جائے۔ ادروائز یہ حقیقت ہے کہ ایک مزدور آدمی مزدوری کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر اس کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا تو ٹھیک ہے وہ مزدوری کرے، روزہ چھوڑ دے، اور اگر فدیہ دے سکتا ہے روزے کا 1 وقت کا کھانا ایک مسکین کو تو وہ دے لے، اور اگر وہ بھی نہیں دے سکتا تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے، اللہ تعالیٰ گیون سرکمسٹانسز میں امید ہے اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ جیسا کوئی پیشنٹ ہے ان پرٹیکولر ڈائبیٹک ہے، شوگر پیشنٹ ہے، اس کے لیے گنجائش ہے؟ پیشنٹ کے لیے تو قرآن میں آیا کہ مریض اور مسافر یہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، بقیہ کے دنوں کے لیے مؤخر کر لے، بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ اسی کی ایکسٹینشن ہے صحیح بخاری میں، انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تو وہ پھر روزہ نہیں رکھتے تھے، ایک مسکین کو 1 وقت کا گوشت کے ساتھ کھانا کھلاتے تھے، اور یہی آیت پڑھتے تھے کہ مریض اور مسافر روزے کو چھوڑ سکتا ہے فدیے کے عوض۔ حالانکہ وہ مریض نہیں تھے، بوڑھے تھے، لہٰذا ایک اور چیز ایڈ ہوگی کہ بڑھاپا بھی مرض میں لائی کرتا ہے۔ اسی کی مزید ایکسٹینشن جامع ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پریگننٹ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اپنے روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی وہ بھی مریض کی کیٹیگری میں فال کرے گی، وہ بعد میں روزے رکھ سکتی ہے۔ اور اگر ایک عورت پریگننٹ ہوئی، پھر 2 سال دودھ پلایا، پھر پریگننٹ ہوگی، عموماً ایسا ہو جاتا ہے 6-7 سال گزر گئے، تو پھر وہ ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دیتی جائے، ایک مسکین کو 1 وقت کا کھانا، جو قرآن میں رپورٹ ہوا، جو آپ خود کھاتے ہیں یا اس کے ایکویلنٹ رقم۔ روزے رکھنے کی حاجت نہیں ہے جب تک کہ وہ نارمل کنڈیشن میں نہیں آ جاتی۔ رہے وہ مریض جس طرح کے شوگر کے مریض ہیں، جو پرماننٹ مریض ہیں، جن کی صحت یابی کی اب امید ہی نہیں ہے، ظاہر ہے ان کا وہ
पैंक्रियाज डिस्टर्ब हो चुका है, ये इंसुलिन permanent- लेते हैं, इंजेक्शन लेते हाँ हैं जी, इंसुलिन। हाँ, अगर इंसुलिन लेकर वो अपना मेंटेन कर सकते हैं तो ठीक है, अपने खाने पीने की टाइमिंग को इस तरह एडजस्ट करें, वो रोज़ा रख सकते हैं। नहीं, लेकिन इंसुलिन का इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन लगाने से रोज़ा बरकरार रहता है? रोज़े के दौरान ना लगाएं, सारी और इफ्तारी को यूटिलाइज करें। मेरे अपने सुसर हैं, उनके साथ ये मसला है, तो वो रोज़े रख रहे हैं। इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है? हाँ, इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूटने के बारे में दो राय हैं। चूँकि ये कुरान और सुन्नत में वाज़ेह मसला बयान नहीं हुआ। कुरान और सुन्नत में जो रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें हैं, उनमें वो चीज़ है जो आप हलक के ज़रिए मैदे तक पहुँचाते हैं। अब ये तो मैदे तक हलक के ज़रिए नहीं पहुँचती, ये या गोश्त में लगता है टीका, या लगता है किसी वेन के अंदर। इंसुलिन का तो गोश्त में ही लगता है और वो खुद ब खुद वर्किंग करना शुरू कर देता है। तो गोश्त वाला जो टीका है ना, इसके बारे में तो मेजॉरिटी उलमा का ये कहना है कि इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, वेन वाले से टूट जाएगा। जबकि हमारा मौक़िफ़ ये है इसमें कि चाहे वेन वाला हो, गोश्त वाला हो, बुखारी में इब्न अब्बास का कौल है कि जिस्म में कोई चीज़ दाखिल कर दी जाए तो वो रोज़ा तोड़ देगी, और निकाली जाए तो रोज़ा नहीं तोड़ेगी। एहतियात इसी में है कि ऐसा शख्स उस एक रोज़े की फिर कज़ा देगा। मरीज़ को इजाज़त है, वो रोज़ा तोड़ भी सकता है, या फिर अपनी टाइमिंग को इस तरह एडजस्ट करे कि वो रोज़ा रख ले। और अगर वो इतना परमानेंट मरीज़ है कि उसे कुछ देर बाद कुछ ना कुछ इनटेक लेना पड़ता है, तो वो परमानेंट मरीज़ है, उसे रोज़ा रखने की ज़रूरत ही नहीं, उसके रोज़े मुआफ़ हैं, वो उसके बदले फ़िदिया देगा एक वक्त का खाना, उसे रोज़ा रखने की ज़रूरत ही नहीं, जो परमानेंट मरीज़ है। ठीक।